اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 3 دانے لونگ پر 3 دن کا عمل اور سارا سال گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، یہ ایسا مبارک عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو، اسے کسی کا محتاج نہ بننا پڑے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے۔ اور اگر آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ آپ کسی کے محتاج نہ بنے، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، آپ کو قرض نہ اٹھانا پڑے، تو یہ 3 دن کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 13، 14 اور 15 شعبان کے دن پڑھنا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور شعبان کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے ہو۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو اسلامی مہینے کی تاریخ بتلائی 13، 14 اور 15، کچھ لوگ اسے انگلش مہینے کی تاریخ کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ماہ شعبان کی 13، 14 اور 15 کو پڑھنا ہے۔ آپ اسلامی کیلنڈر نکالیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب عمل شروع کرنے سے پہلے 1-2 دن پہلے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں، جتنا آپ آسانی سے صدقہ دے سکیں آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب 13 شعبان کے دن آپ نے 3 دانے لونگ کے لینے ہیں۔ ان 3 لونگ کے دانوں کو آپ نے کسی برتن میں ڈال کر علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے وقت آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی سے آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ آپ نے جب لونگ کے دانے لے لینے ہیں، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر 3 سے زائد مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لے تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ 129 ٹائمز قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے 129 مرتبہ۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن جو آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، ایک ہی نشست میں بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے، بنا کسی سے بات چیت کیے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور جو 3 دانے لونگ کے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے، ان لونگ کے دانوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میں نے یہ جو عمل کیا، میں نے یہ جو وظیفہ پڑھا، اے میرے مالک، میرے اس وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور میرے رزق میں خیر و برکت ڈال دے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ 13 شعبان کے دن جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے
تو وقت کی کوئی قید نہیں، دن کو پڑھنا چاہیں تو دن کو پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھنا چاہیں تو رات کو پڑھ سکتے ہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے، جس وقت میں آپ فارغ ہوں اس وقت میں آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 14 شعبان کے دن وہی 3 دانے لونگ کے آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں اور انہی 3 دانے لونگ پر اول آخر درود پاک اور درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر دم کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ لے۔ اور جو آپ نے 15 شعبان کے دن یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو یہ عمل آپ نے اذان مغرب سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ عمل آپ نے رات کو نہیں کرنا، یہ عمل آپ نے دن کو کرنا ہے۔ اذان مغرب سے پہلے 15 شعبان کے دن کسی بھی وقت انہی 3 دانے لونگ کے آپ نے لینے ہیں اور انہیں اپنے سامنے رکھ کر اول آخر درود پاک اور درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر لونگ کے ان دانوں پر دم کر کے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رزق کے لیے خصوصی دعائیں مانگنی ہیں۔ اب جن لونگ کے دانوں پر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا ہے ان لونگ کے دانوں کو آپ نے اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے، بس آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے سال بھر آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا تمام قرض اتر جائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سال میں یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر تو آپ پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو ان 3 دنوں میں پڑھیں گے، 13، 14 اور 15 شعبان کو، تو اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جب بھی اللہ رب العزت سے مانگو تو ہمیشہ خیر و برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 3 دن کا عمل ہے، کوئی زیادہ مشکل عمل نہیں، لیکن یہ 3 دن کا عمل آپ کو سارا سال فائدہ دے گا۔ اور جو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں اس عمل کو کر لیں گے وہ سارا سال فائدہ اٹھائیں گے، اور جو لوگ اس عمل کو نہیں کریں گے وہ اس فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ تو چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، اس عمل کو ضرور کریں، ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اس کا فائدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ حیران رہ جاؤ گے کہ آپ کے گھر میں رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ماہ شعبان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔